بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی. بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہمیشہ ہم یاد کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں. اپنی نشستوں کا آغاز اسی قول سے کیا کرتے ہیں. داتا صاحب نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی تو رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، مگر بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہماری ذات اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور علامہ اقبال جو کہ بر صغیر اور مسلم تاریخ کے بہت بڑے تھنکر تھے، ان کی تھاٹس سے کچھ خوشہ چینی، کچھ فروٹس کو پلک کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ پرلز آف وزڈم ہم ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آغاز میں ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں کو جب موقع ملے تو علامہ صاحب کی روح کے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ضرور آخر میں کیجیے گا، کیونکہ یہ جو علامہ کی طرح کی پرسنالٹیز ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ میسو ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ون شوڈ بی گریٹفل ٹو سچ ٹیچرز جنہوں نے محنت کی اور جن کی وجہ سے علم ہم تک پہنچا. آج کی سٹنگ کے آغاز میں کوئکلی دو واقعات کی طرف نشاندہی بھی کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آج اور کل کا غالباً دن ہے شاید، جناب عثمان بن عفان خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت آتی ہے. ہمارے عالم اسلام کی بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، بہت بڑے صحابی رسول ہیں. ذو النورین آپ کا ٹائٹل تھا، اور آپ اپنی جنروسٹی اور اپنی ماڈسٹی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اور اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے. اور جناب عثمان غنی کی جو شہادت ہے وہ بذات خود ایک بڑا پینفل، ایک ٹریجک ٹرن آف ایونٹس کے بعد ہوئی ہسٹری کا ایک بڑا تلخ باب ہے. اس کی طرف تو شاید ہم نہیں جائیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ امت مسلمہ میں جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو قرآن پڑھنے کا، سننے کا، جہاں جہاں پر بھی یہ شرف ہمیں ملتا ہے، تو ساتھ ہی حضرت عثمان غنی بھی ہمیں یاد رہنے چاہیے، کیونکہ یہ حضرت عثمان غنی کا جمع شدہ قرآن ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں. اسی لیے اس کو مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں، اور ان کا ایک ٹائٹل ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے. آلدو
حضرت ابو بکر کے دور سے قرآن کو جمع کر لیا گیا تھا، لیکن وہ جو میسو لیول کے اوپر دوبارہ سے ایک موومنٹ چلی تھی حضرت عثمان غنی نے اس کو، کیونکہ مسلم امپائر بہت ایکسپینڈ کر چکی تھی، تو آپ نے قرآن کی اوتھینٹک کاپیز کو کہ ٹرانسمیشن میں اور ایکسنٹس کی تبدیلی کی وجہ سے پرابلمز نہ آئیں، تو آپ نے ایک اوتھینٹک کاپی اس کو کمپائل کیا اور پھر اسی کی دیگر کاپیز بنائیں اور پورے عالم اسلام کے اندر اس کو پھیلایا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یاد رہنا چاہیے، اور اس میں کسی فرقے کی بات نہیں ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہی قرآن جو ہے ہماری کل امت میں پڑھا جاتا ہے، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں جس ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ مصحف عثمانی ہے، ایران میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں، سعودی عرب میں، ہر جگہ، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریڈٹ ہے۔ اور دوسرا جو تاریخ میں واقعہ ہوا آج اور کل کی تاریخ کے حوالے سے، جیسے کہا جاتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا ڈکلیئر کیا، اور ان کو جیسے فیمس حدیث ہے غدیر خم کے موقع پر تمام صحابہ کرام وہاں پر جمع تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے اوتھینٹک ترین کتابوں میں، ترمذی میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اور آخر میں ایک بات جو اس کو ہم کلمنیٹ کریں، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کا آپس کا تعلق بھی، کیونکہ دونوں پرسنالٹیز کی نسبت ان دنوں کو حاصل ہیں، تو جب حضرت علی واز گیٹنگ میرڈ ٹو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، اب مہر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ تو حضرت علی تو وی آل نو، وہ تو فقیر، ایک جس طرح فقر کا وہاں پہ معاملہ تھا دنیاوی طور پہ، ان کے پاس تو مال اسباب نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک تلوار ہے اور میرے پاس زرہ ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، تلوار تو تمہارے جہاد کے کام آئے گی، تو زرہ کو تم بیچ سکتے ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس زرہ کو بیچا، وہ زرہ حضرت عثمان نے خریدی، اور وہ جو پیسے آئے اس سے شادی کے معاملات کیے گئے، اور ایز اے گفٹ جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو حضرت عثمان نے وہی زرہ ایز اے گفٹ حضرت علی کو واپس پیش کر دی۔ تو یہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس کا تعلق ہے۔ ہم اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے ایک بات ضرور ہمیشہ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ امت کو جوڑیں، یونٹی کی بات کریں، محبت کی بات کریں، کانٹوں کو چنیں، پھولوں کو اگائیں، اور یہ اینڈ آف ٹائمز کے اندر اس کی ضرورت ہے۔ اپنی جو چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیز ہیں ان میں سے باہر نکل کے، ٹرانسینڈ کر کے، ان تمام پرسنالٹیز سے محبت کریں اور جوڑنے کی بات کریں، امت کی وحدت کی بات کریں، اس کی ضرورت ہے۔ جس کو جو ہیرو اسلام کا پسند ہے اس سے محبت کرے، زیادہ پسند ہے اسے زیادہ محبت کرے، مگر کسی دوسرے کی تنقیص نہ کرے، کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ill فیلنگ ہاربر نہ کرے۔ یہی ہمارے صوفیاء کرام کا پیغام ہے۔ تو بہرحال آج برکت کے لیے ان دو ہستیوں کا بھی ہم نے ذکر کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم The Reconstruction of Religious Thought in Islam، علامہ اقبال کا یہ انگریزی ٹیکسٹ جو انہوں نے لکھا تھا، اس کو ہم نے پڑھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور it is going to be one humongous task۔ اور آج کے سیشن سے پہلے ایک بات جو میں ڈسکلیمر کے طور پہ ہمیشہ کرتا رہوں گا، none of us is claiming any scholarship۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ ہم علامہ اقبال کی یا ماہرین اقبالیات ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم ویری ہمبل ریڈرز ہیں، ویری ہمبل اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر کیونکہ علامہ صاحب بہت بڑے تھنکر ہیں، از اے بگ تھنکر، تو جو بڑا تھنکر ہوتا ہے وہ بڑے ویریبلز اور بڑی ڈائمینشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیونکہ وہ اس لیول پہ ہوتا ہے، ملٹیپل لیولز کے اوپر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایک عام آدمی کو بعض چیزیں مشکل لگتی ہیں، پیچیدہ لگتی ہیں، کمپلیکیٹڈ لگتی ہیں، بعض اوقات کانٹرڈکشنز بھی لگتی ہیں کہ ابھی تو یہ بات کر رہے تھے، ابھی تو یہ بات کر رہے تھے۔ لیکن بڑا تھنکر ایک بڑے، جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اگر آپ کھڑے ہوں
تو آپ کو جنگل بھی نظر آ رہے ہیں, آپ کو دریا بھی نظر آ رہے ہیں, آپ کو کھائیاں بھی نظر آ رہی ہیں, آپ کو سورج بھی نظر آ رہا ہے. اس وینٹیج پوائنٹ پر آپ ملٹیپل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور جو بندہ نیچے ہے, جس کا ویژن اتنا بڑا نہیں ہے ان اے ویری فزیکل سینس, تو وہ چوٹی والا آدمی کبھی سورج کی بات کرے گا, کبھی دریا کی بات کرے گا, کبھی کھائی کی بات کرے گا, کبھی جنگل کی بات کرے گا. اور جو نیچے والا ہے وہ کہے گا یہ تو کانٹرڈکشن ہے, ابھی یہ کہہ رہا تھا یہاں پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے, اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ بادل ہیں, اب یہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اس کا پوائنٹ کچھ اور ہے, وہ کسی پوائنٹ پر ہے, وہ زیادہ فورسز کو آبزرو کر رہا ہے. تو علامہ صاحب کا یہ ٹیکسٹ اور علامہ صاحب کی شاعری, اس میں قطعی طور پہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. اس میں آپ کو چیزیں کمپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ایک زاویہ اگر دریا کی طرف ہے تو دوسرے زاویے پہ سورج نظر آ رہا تھا, کیونکہ وہ اس وینٹیج پوائنٹ پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. تو اس ٹیکسٹ کو وہ لوگ بے وقوفی کریں گے, ہم سب بے وقوفی کریں گے, جو کہ یہ سمجھیں گے کہ اس میں تو جی کانٹرڈکشنز ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں. نہیں, چیزوں کو جب ہولسٹکلی دیکھا جائے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک جگسا پزل تھی اور اس کے پارٹس تھے, اور مختلف مواقعوں پر ان پارٹس کو علامہ اقبال ان ارتھ کرتے جاتے ہیں, اور اینڈ پر ایک پوری ایک تصویر بنے گی, اور وہ تصویر مکمل ہے, وہ کمپلیٹ ہے. کیونکہ علامہ اقبال اس بڑے لیول کے اسکالر ہیں, جب ہم علامہ کو پڑھائیں گے یا علامہ کو پڑھیں گے تو ہم چیزوں کو سمپلیفائی کریں گے. جیسے اکنامکس جو لوگ جنہوں نے کبھی پڑھی ہوگی, یا ویسے جنرلی اکنامکس کا ایک پرنسپل ہے بڑا چھوٹا سا. اکنامکس میں وہ کہتے ہیں چیزیں سستی ہوں گی تو لوگ زیادہ خریدیں گے, اس کو لا آف ڈیمانڈ کہتے ہیں نا. چیزیں سستی ہوتی ہیں لوگ زیادہ خریدتے ہیں, لا آف ڈیمانڈ. ساتھ ہی وہ ایک ورڈ بولتے ہیں سیٹرس پیریبس, آل ادر فیکٹرز آر بینگ ہیلڈ کانسٹنٹ. ہم باقی فیکٹرز کو کانسٹنٹ رکھ رہے ہیں, ان کے اوپر بات نہیں کر رہے. صرف اس وقت ہم قیمت کی بات کر رہے ہیں, قیمت کم ہو رہی ہے, لوگ زیادہ خرید رہے ہیں. سیٹرس پیریبس کہ باقی چیزوں کی ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ باقی ساری چیزیں کانسٹنٹ ہیں, باقی فیکٹرز کی بھی ہم بات نہیں کر رہے. تو اس ٹیکسٹ کے اندر بھی جب ہم اس کو پڑھانے کی کوشش کریں گے تو ہم ایک چھوٹی سی ازمپشن کریں گے کہ ابھی جس جملے میں جو بات ہو رہی ہے اس سے باہر جو فیکٹرز ہیں ابھی ان کے پر ہم بات نہیں کریں گے. فیکٹرز ہوں گے باہر بھی, اور بھی چیزوں میں اور ملٹیپل ڈیپتھ ہوگی اور باتیں ہوں گی, لیکن ہم صرف ٹیکسٹ تک اپنے آپ کو رکھیں گے اور باقی فیکٹرز کو ذرا ابھی ان کے پر غور نہیں کریں گے. تو کل کی جو بات ہوئی اس کا اگر ہم کوئک ریکیپ کریں, کل علامہ کی ہم نے جو انہوں نے انٹروڈکشن لکھی تھی ان لیکچر سے پہلے, پریفس تھا ان لیکچرز کا, تو علامہ نے دو طبقوں کو ایڈریس کیا ہے بنیادی طور پہ. ایک تو وہ مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور ایک وہ سائنس کے لوگوں کو جو کہ ریلیجس نہیں ہیں, ہم کہہ لیں ابھی کے لیے, وہ سائنٹیفک ان کا موڈ آف تھاٹ ہے یا ریشنل موڈ آف تھاٹ ہے, ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں اور ریلیجس لوگوں کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی بات کو یوں شروع کیا کہ قرآن جو ہے اٹ از اے بک آف ڈیڈ, یہ عمل کی کتاب ہے. رب العزت کے جتنے قوانین ہیں وہ آپ سے عمل مانگتے ہیں, آپ سے پہلے آپ سے سرنڈر مانگتے ہیں کہ آپ سرنڈر کر جائیں اور عمل کریں. سرنڈر کرنے سے انسان کو وزڈم ملتی ہے, حکمت ملتی ہے. یعنی صوفیاء جس کو کہتے ہیں کہ جی مجاہدہ کریں گے تو مشاہدہ ہوگا. تو قرآن ڈیڈ پہ ایمفسائز کرتا ہے, اور ساتھ یہ کلیم ہے, ایک امپلیسٹ کلیم ہے, there is an implicit claim. آپ ڈیڈ کرو گے, آپ عمل کرو گے تو آپ کو اس کی وزڈم, اس کی حکمت اور ایک انر ایکسپیرینس, اس کی کیفیت وقت مقررہ پر ملے گی. لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ جو ماڈرن مائنڈ ہے, ماڈرن مائنڈ ایسے پروگرامڈ نہیں ہے. ماڈرن مائنڈ کہتا ہے پہلے مجھے آپ حکمت بتائیں, وزڈم بتائیں, یہ کام میں کیوں کروں, یہ بلیو میں کیوں رکھوں, خدا ایک کیوں ہے, مجھے پہلے وزڈم بتائی جائے اس کی. تو جو بھی مذہب کا مقدمہ ہے, مذہب کا تھیسس ہے, ماڈرن مائنڈ
عمل کے ذریعے اور پھر اس کے بعد انر ایکسپیرینس کے ذریعے اس کو نہیں سمجھنا چاہتا. وہ کہتا ہے پہلے مجھے حکمت بتائی جائے لاجیکل ریشنل پلین کے اوپر, پھر میں عمل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں اگر میں نے کرنا ہے تو علامہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں صوفیاء اس بات کو سمجھ چکے تھے پہلے, جو جینوئن سکولز آف صوفیزم وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے, اینڈ دے پلیڈ اے ویری گڈ رول. لیکن ان صوفیوں کے جو موجودہ دور کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, لیٹر ڈے ریپرزینٹیٹیوز, وہ ماڈرن ڈے کی ڈیولپمنٹ سے غافل ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ وہ ماڈرن ڈے کے ایشوز کو نہیں سمجھتے, اور دے لیک ٹولز, دے لیک اسٹریٹجیز ٹو کمپریہینڈ لیٹ الون سالو دا پرابلمز آف ماڈرن ڈے. جو بعد کے صوفیاء ہیں, آج کل کے صوفیاء, اور اس کے اندر آپ صوفی کے آگے بریکٹ میں مذہبی طبقہ لکھ لیں آپ, جو آج کل کا مذہبی طبقہ ہے وہ تو ماڈرن ڈے سے ڈائیلاگ نہیں کر سکتا, وہ ان کی پرابلمز کو حل کیا کرے گا. تو علامہ صاحب نے کہا دیکھیں اب ہم جس دروازے اور جس کراس روڈز پہ آ گئے ہیں, ہم جس آ گئے ہیں اس دوراہے کے اوپر, ہمیں دین کی ٹرانسمیشن کے لیے, ریلیجن کی ٹرانسمیشن کے لیے سائیکولوجیکلی ایسے ویز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا جو کہ ماڈرن مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کر سکے, ماڈرن مائنڈ کی نفسیات کو سمجھ کر ان سے ہمیں ڈسکشن کرنی پڑے گی. تو یہ تو ساری باتیں وہ مذہبی طبقے سے کر رہے ہیں کہ مذہبی طبقہ کیونکہ لیک آف ریشنالٹی, عقل کا استعمال نہیں ہے, لاجک کا استعمال نہیں ہے, ماڈرن ڈے کے جو علوم اور فنون ہیں, نالجز ہیں, وہاں پر وہ بالکل پیچھے رہ گئے ہیں. اگر ہم 1000 سال پہلے چلے جائیں, امام غزالی تو فلسفی بھی تھے, وہ سائنس کی بھی بات کرتے تھے, وہ اس دور کی فزکس کی بھی بات کرتے تھے, اور مسٹک بھی تھے, اور قرآن کے مفسر بھی تھے. وہ جو پرانے صوفیاء تھے وہ اپنے دور تک کی ڈیولپمنٹس کے پورے طرح سے عالم تھے, بلکہ فیوچر کی بھی ڈائریکشن دے رہے تھے. تو علامہ نے کہا کہ مذہبی طبقے کا مسئلہ یہ ہے, یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ قرآن ڈیٹ کی کتاب ہے اور اس سے ایک انر ایکسپیرینس ملتا ہے, یہ بات درست ہے, اس بات کا انکار کوئی نہیں ہے. مگر ماڈرن مائنڈ کیونکہ یہاں پر اس طرح سے پروگرام نہیں ہوا تو مذہبی طبقہ پرابلم میں ہے, اور اگر مذہب کو کسی نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو پرانی اسٹریٹجیز نے آج کام نہیں کرنا. دوسری بات جو انہوں نے سائنس کے لوگوں کو کہی نا کہ وہ ماڈرن مائنڈ اب سائنس کے اوپر اتر آ رہی ہے, اب ان کو بھی انہوں نے یہ نہیں ہے کہ ان کو جانے دیا. اگر مذہبی طبقے میں مسئلہ ہے تو مسئلہ اس طبقے میں بھی ہے جو اپنے آپ کو سائنٹیفک اور اپنے آپ کو ریشنل اور اپنے آپ کو وہ ایک ویسٹرن فلسافیکل اس سے انسپائرڈ ہے. تو سائنس ایک ہڈن دعویٰ کرتی ہے, یہ وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سائنس ایک کلیم پہ کھڑی ہے کہ جو باتیں میری طرف سے آتی ہیں وہ فائنل ہوتی ہیں, ایک قطعیت, ایک فائنلٹی. تو علامہ اقبال نے کہا ویٹ, سائنس کی تو اپنی فاؤنڈیشنز ہل گئی ہیں. جب میں آج بات کر رہا ہوں 1930s اور جب 20s میں وہ بات کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تو جو نیوٹونین فزکس تھی, جو نیوٹن نے جس کے پرنسپلز ایڈوانس کیے تھے, وہ تو ختم ہو گئے. تو آئنسٹائن آ گیا, اس سے آگے گیم چلی گئی. تو علامہ نے یہ کہا کہ دیکھیں سائنس کے لوگ بھی اتنا فخر اور اتنا اترایا نہ کریں, اتنا اترایا نہ کریں, بیکاز سائنس خود ایک ورک ان پروگریس ہے. ابھی یہ فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے, یہ تو خود ابھی ایوولوشن سے گزرے گی. ابھی اس نے اور سٹیجز, یہ جو سائنس کا اپنی جرنی ہے, اگر ہم ہسٹری آف سائنس کو دیکھیں تو جہاں سے ہم چلے تھے, جہاں پر ہم آئے ہیں, تو سائنس کانسٹنٹ تو نہیں رہی نا کبھی بھی. سائنس میں تو خود چیزوں نے ایوالو کیا ہے. تو علامہ اقبال نے جو فائنل اپنا کل آرگومنٹ دیا تھا, جس پہ بات انہوں نے ختم کی تھی, اور یہ بڑی اہم بات تھی, انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سائنس اور مذہب جو ہے وہ جو ابھی تک پریویسلی ابھی تک وہ ہارمنی کو ڈسکور نہیں کر سکے تھے, ہو سکتا ہے وہ فیوچر میں ایسی سائنس کی ایڈوانسمنٹ ہو
کہ سائنس اور ریلیجن اپنی ہارمنی کو ڈسکور کر لیں. ریلیجن ریولیشن سے خدا تک لے کے جاتا ہے تو سائنس آبزرویشن سے خدا تک لے جائے. یعنی وہ بات جو مذہب کہہ رہا ہے سائنس اس کو پروف کر دے. تو علامہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دا ریس از اسٹل آن. ابھی کوئی فائنل بات نہ کرے مذہب کو ریجیکٹ کرنے کے لیے, ابھی سائنس نے بہت آگے جانا ہے. اور علامہ اقبال نے پھر کہا کہ یہ کتاب میں نے اسی لیے لکھی ہے تاکہ مذہب کی ڈیفینس کے لیے, اور وہ لوگ جو مذہب کو ریشنلی سمجھنا چاہتے ہیں ان تک یہ میں اپنا میسج پہنچاؤں. اور انہوں نے کہا کہ میری بات بھی کوئی فائنل بات نہیں ہے. فلسافیکل تھنکنگ میں کوئی بات فائنل نہیں ہوتی, اور کسی بھی بات کو آپ کو انڈیپینڈنٹلی اور کریٹیکلی جب تک ایویلویٹ نہ کریں تو اس کو فالو نہ کریں. یہ علامہ اقبال شاعری میں بھی یہی کہتے ہیں, تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی. خودکشی تو حرام ہے اسلام میں, لیکن علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب ایک اس کے اندر طنز ہے چھپا ہوا. کسی کو بلائنڈ فالو کرنے سے تو بہت بہتر ہے بندہ خودکشی کر لے, اس میں ایک اپنی نیت تو ہے نا. تو ایک شعر کا ایک طنز ہے نا, شعری لینگویج لٹرل نہیں ہوتی کبھی بھی, شعر کو کبھی لٹرلی نہیں سمجھنا چاہیے. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. خودکشی نیگیٹو صحیح, مگر پھر بھی بندہ خود تو کر رہا ہے نا. وہ تقلید جس میں آپ کو خود نہیں پتا آپ کون ہے, سنی سنائی پہ آپ کاپی کیٹ گوگل اسکالر بنے ہوئے ہیں. جب تک آپ کو خود چیزوں کا نہیں پتا, آپ نے کریٹیکلی انڈیپینڈنٹلی چیزوں کو ایویلویٹ نہیں کیا, اس سے تو پھر وہی بہتر ہے. تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی, رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. رستے خود ڈھونڈو اور ویٹ نہ کرتے رہو کہ میرا پیر آئے گا, میرا مرشد آئے گا, وہ مجھے رستہ دکھائے گا. نہیں, قرآن میں بھی اللہ یہ کہتے ہیں نا, آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اپنی سٹرگل تم نے کرنی ہے. جو خود سٹرگل کرتا ہے علم کے لیول پر بھی, آپ اس کتاب کو پڑھیں. علامہ صاحب نہیں کہہ رہے کہ مجھے 100% مان لیں. آپ مجھے 100% نہیں مانے, انڈیپینڈنٹلی کریٹیکلی ایویلویٹ کریں. تو یہ علامہ صاحب کی آخری بات تھی جو کل انہوں نے کی تھی. علامہ کا پہلا خطبہ, نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس. نالج کے اوپر مغرب میں بہت بحث ہے, اور نالج ایکوائر کیسے کرنا ہے. مطلب ابھی کے لیے موٹی بات وہی والی سیٹس پیربس, آل ادر تھنگز آر کانسٹنٹ, ابھی کی بس ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ بات. نالج کو ایکوائر کیسے کرنا ہے. نالج کو ایکوائر کرنے کی جو پوری سائنس یا فلسفی انہوں نے ڈیولپ کی ہے ویسٹ میں, اس کو ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں. اور موٹی بات یہ ہے اس میں کہ نالج دو طرح سے ایکوائر ادھر ہو رہا ہے. ابھی موٹی بات اگر ہم کر لیں, ایک جو میں آبزرویشن کرتا ہوں اپنی سینسز کے ذریعے, سینس پرسیپشن. اللہ نے مجھے 5 سینسز دی ہیں, اور 5 سینسز سے میں جو آبزرویشن کرتا ہوں, چیزوں کو دیکھتا ہوں اور پھر نالج حاصل کرتا ہوں, تو اس کو امپیریسزم کہتے ہیں. امپیریسزم, امپیریکل ایٹیٹیوڈ, کہ اپنی سینسز سے نالج کو حاصل کیا جا رہا ہے. اور دوسرا نالج حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں اپنی ریشنالٹی, اپنی عقل کے ذریعے غور فکر تدبر کر رہا ہوں. دیٹ از ریشنالٹی, ریشنلزم. دوبارہ سے اس بات کو اگر ہم 1 منٹ کے لیے روک کے, یہ موٹی بات ہے, ذہن میں بیٹھ جائے گی, اور کوئی مطلب ہم زیادہ کمپلیکیٹڈ اس میں نہیں جا رہے. نالج ایکوائر کرنے کے 2 موٹے طریقے ہیں. ایک, آپ آبزرویشن کرتے ہو, اپنی 5 سینسز کو استعمال کرتے ہو, اور اس کے بیسس کے اوپر آپ لیبورٹریز میں جاتے ہو, اب جو بھی سارا وہ پورا ایک وہ جو کھیل ہے, دیٹ از این امپیریکل ایٹیٹیوڈ, اس کو امپیریسزم کہتے ہیں. امپیریسزم. اور دوسرا نالج جو آپ غور کرتے ہو, فکر کرتے ہو, اور جو غور اور فکر کرتے ہو تو آپ کی عقل کی فیکلٹی اس وقت بہت شارپ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ریشنالٹی ہے, ریشنلزم ہے وہ. اب مذہب کا جو نالج ہے وہ جب آتا ہے تو وہ اصل میں ریولیشن ہوتی ہے نا. مذہب کا نالج جب آتا ہے, جیسے قرآن ہے, اور پھر اس طرح پروفٹس کو جو نالج ملتا ہے, وہ امپیریسزم نہیں ہوتا, یا وہ ریشنالٹی نہیں ہوتی ان دا اسٹرکٹ سینس آف دا ورڈ. وہ ریولیشن ہے, وہ علم کا نزول ہے.
اب سائنس جو ہے وہ نزولی علم کو نہیں مانتی، اس کو ویلڈ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ علم اگر ہے، اگر کوئی ماننا ہے تو وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا ریشنلزم ہے یا امپیریسزم ہے۔ اب علامہ اقبال مذہبی طبقے کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امپیریسزم اور ریشنل ہو جاؤ، اور سائنسی طبقے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریویلڈ ریلیجس ایکسپیرینس بھی ویلڈ سورس آف نالج ہے۔ یہ جو پہلا خطبہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس خطبے میں علامہ اقبال دو طبقوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقے کو بھی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل بھی اللہ کی کریشن ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جو اللہ نے 5 سینسز دیے ہیں، ان کے ذریعے جو نالج ہم آگے لے کے آتے ہیں، کوانٹیٹیو سائنس، جو بھی اسلام امپیریسزم کے خلاف نہیں ہے۔ اور مذہبی طبقے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریولیشن والا نالج ہے، نزولی نالج ہے، جو انبیاء کو ملتا ہے یا دوسرے درجے پہ اولیاء کو معرفت کے ذریعے، الہام کے ذریعے ملتا ہے، مذہبی تجربہ، وہ بھی ایک ویلڈ سورس آف نالج ہے اور آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے۔ تو سائنسدانوں کو ان میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ بتائیں گے علامہ صاحب، اور مذہبی طبقے کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ریشنالٹی اور امپیریسزم یہ تو اسلام کے ٹولز ہیں، ان کو بھی آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ تو علامہ صاحب کر کیا رہے ہیں؟ جو داتا صاحب کر رہے تھے، جو امام غزالی کر رہے تھے، جو ہمارا دین جس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ، جو ایکسٹرنل نالج ہے اور انٹرنل نالج ہے، یہ دونوں ویلڈ ہیں اور ان کا آپس میں کنیکشن ہے، اور یہ ایز اے ہول ہے، یہ سیپریٹ نہیں ہے۔ جیسے داتا صاحب نے علم کا چیپٹر لکھا تھا، شروع میں ہی انہوں نے کہا تھا ہر علم کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اگر آپ باطنی علم رکھتے ہیں، ظاہری نہیں رکھتے، تب بھی آپ انفنشڈ پروڈکٹ ہیں۔ اگر آپ ظاہری علم رکھتے ہیں، باطنی نہیں رکھتے، تب بھی آپ انفنشڈ ہیں۔ دونوں چیزوں کا ملاپ، جس کو سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو میٹنگ ہے، وہ ان کا جو ملنا ہے سورہ کہف، وہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ظاہر اور باطن کا اکٹھا ہونا کتنا ضروری ہے اسلام میں، اور مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا سورہ کہف میں۔ اس سٹوری میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہری شریعت کا علم تھا، اس سٹوری میں جناب خضر علیہ السلام کے پاس اس کا باطنی کمپوننٹ تھا نالج کا، اور وہ جب دونوں ملے ہیں تو وہ اصل میں کمپلیشن ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باطنی حکمت حضرت خضر کے تھرو مل گئی تو وہ ٹوٹل نالج ان کے پاس آ گیا۔ تو علامہ صاحب اس لیکچر میں یہی کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں نالج اصل میں ٹوٹیلٹی میں اور ایز اے ہول ہمیں چاہیے۔ سائنس والوں کو ان کی ڈیفیشنسی، مذہبی طبقے کو اس کی ڈیفیشنسی۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہے جی نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس۔ علامہ صاحب 4 سوال پہلے قائم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں واٹ از دا کیریکٹر اینڈ جنرل اسٹرکچر آف دا یونیورس ان وچ وی لیو؟ Is there a permanent element in the constitution of this universe? How are we related to it? What place do we occupy in it? And what is the kind of conduct that befits the place we occupy? اب یہ 4 سوال ہیں، اور فلسفے کی دنیا کے بڑے سادے سے عام سوال ہیں ایک لیول پہ، کہ اس یونیورس کا کیریکٹر کیا ہے، اس یونیورس کا سٹرکچر کیا ہے۔ یعنی جو فلاسفرز تھے، فیلسوفس یا فلاسفرز، پلیٹو سے پہلے چلے جائیں یا بعد میں بھی ہم آ جائیں، تو ایک بنیادی سوال تو یہی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا معاملہ ہے اس کا، یہ کائنات کیا ہے یہ۔ Is there a permanent element in the constitution of this universe? اس کائنات کو کی تخلیق میں کوئی پرماننٹ ایلیمنٹ بھی ہے، کوئی پیچھے انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، پیچھے کوئی طاقت ہے، کیا ہے؟ How are we related to it?
ہمارا کائنات کے ساتھ، اور ہم بریکٹ میں کہہ لیں ہمارا کائنات کے ساتھ اور خالق کے کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اگر کوئی خالق ہے تو؟ واٹ پلیس ڈو وی آکیپائی ان اٹ؟ اس کائنات میں ہمارا رول کیا ہے ایز اے ہیومن بینگ؟ ہم کون ہیں؟ ہم واقعی نائب خدا ہیں؟ ہم واقعی اس کائنات کا مرکز ہیں؟ کوئی سورج مرکز ہے، چاند مرکز ہے، ہم ہیں جمادات مرکز ہے؟ مرکز کون ہے؟ ہمارا رول کیا ہے اس دنیا میں؟ اینڈ واٹ از دا کائنڈ آف کانڈکٹ دیٹ بفٹس دا پلیس وی آکیپائی؟ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ ہمارا رول ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے اپنے رول کے مطابق؟ تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ 4 بڑے سوالات ہیں، اور ان 4 سوالات کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض ہو رہا ہوتا ہے. تو علامہ صاحب کہتے ہیں these questions are common to religion, philosophy and higher poetry. یہ جو سوال میں نے قائم کیے ہیں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں انہی سوالوں کا جواب مذہب تلاش کر رہا ہے، فلسفی تلاش کر رہی ہے، اور ہائر پوئٹری اعلیٰ شاعری بھی انہی سوالوں کو تلاش کرتی ہے. اور یہ بات اگر 1 منٹ کے لیے ہم یہاں پہ پاز کریں، ہائر پوئٹری، ایک تو چھوٹے موٹے پوئٹ ہیں جن کے مسئلے کیا ہیں، ان کے مسئلے ہیں جی میرا محبوب، میری محبوبہ، پوئٹری یہ ہے. لیکن جو بڑا شاعر ہے، کیونکہ شاعر کے پاس بھی ایک انسپریشن، انسپائرڈ نالج ہوتا ہے نا، آمد ہوتی ہے اس کے پاس. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شاعر مسٹکس ہوتے ہیں، مسٹکس پوئٹ بن جاتے ہیں. تو جو بڑے شعراء ہوتے ہیں نا، وہ ان بڑے سوالات کو حل کرنے کے لیے اپنی شاعری کی انسپریشن، وہ جو انسپائرڈ نالج ان کے پاس آتا ہے، تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو دنیا بھر میں آپ پہلے گریکس میں چلے جائیں، اور بھی ایسے شاعر تھے. تو علامہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ شاعری، فلسفہ اور مذہب انہی سوالوں کے جواب، انہی سوالوں کے کھوج میں لگا ہوا ہے. کائنات کا جنرل سٹرکچر کیا ہے؟ اس کائنات کا کوئی پرماننٹ ایلیمنٹ تو نہیں ہے اس کی کانسٹیٹیوشن میں؟ انسان کا کیا رول ہے، کردار ہے؟ سینٹرل رول ہے، کلیدی کردار ہے، کی رول ہے؟ یا اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ انسان کا کیا رول ہے تو پھر اس رول کے مطابق اس کا کرنا کیا چاہیے، واٹ از دا کانڈکٹ. تو شاعری، اعلیٰ شاعری، ادنا شاعری، حقیر شاعری نہیں جو آج کل ہو رہی ہے، اعلیٰ شاعری مذہب اور فلسفہ انہی سوالوں کے جواب کے تعاقب میں ہے، چیز میں ہے. اب علامہ صاحب کہہ رہے ہیں بٹ the kind of knowledge that poetic inspiration brings is essentially individual in its character. It is figurative, vague and indefinite. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں مگر یہ جو اعلیٰ شاعری ہے، poetic inspiration، عام طور پہ اس سے جو نالج ملتا ہے وہ فیگوریٹو ہوتا ہے. فیگوریٹو یعنی وہ لٹرل نہیں ہوتا، سمبولک ہوتا ہے، علامتی ہوتا ہے، ویگ ہوتا ہے، وہ اتنا کلیئر کرسپ نہیں ہوتا. انڈیویجول ہوتا ہے، ایک انفرادی فرد کا معاملہ ہے. فرد کو کوئی چیز سمجھ آ گئی اور وہ اس کے اطمینان میں چلا گیا. اگر میرے ہی دماغ کی کوئی گتھی تھی، مجھے ہی سمجھ آ گئی، اس سے پوری نیشن کو ایسا ضروری نہیں ہے فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے علامہ اقبال خود اعلیٰ شاعر تھے تو انہوں نے تو نیشن کو بھی جگایا ہے، مگر بہت سے شاعر شاید نالج کو اس طرح سپریڈ نہیں کر پاتے، یا لوگ ان کو پک ہی نہیں کر پاتے کہ یہ شاعری میں کیا کہہ رہے ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں پوئٹک انسپریشن سے جو نالج ملتا ہے وہ انڈیویجول ہے، انفرادی، اجتماعی نہیں ہے. وہ فیگوریٹو ہے، سمبولک ہے، وہ ویگ ہے، وہ اتنا کرسپ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، ابہام ہے اس میں کیونکہ سمبولک ہے. اور انڈیفینٹ ہے، وہ ڈیفینٹ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ جملہ علامہ نے دیا ہے، لیکن بات ذہن میں رہے کہ ایسے پوئٹس ہوتے ہیں جو ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ایسے پوئٹس، اور علامہ خود ہی از ون آف دوز ایکسیپشنز. تو ایک صاحب جب یہ جملہ انہوں نے پڑھا اور انہوں نے ریکنسٹرکشن کی ٹاک دی تو انہوں نے آگے یہ کہا، اور مجھے بہت دکھ ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ جی علامہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ شاعری فارغ ہوتی ہے، تو علامہ کی شاعری سے فلسفے کو، آئیڈیالوجی کو برآمد نہیں کرنا چاہیے ہمیں. علامہ تو خود شاعری کو نگیٹ کریں. بھائی ایسا نہیں ہے.
وہی والی بات اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک بندہ وینٹیج پوائنٹ پہ ہے, وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کچھ کہہ رہا ہے, اس سے شاعری کی ٹوٹل نیگیشن ثابت اگر کوئی کر رہا ہے ان جملوں سے, تو اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہے. تو ان صاحب نے پہلے تو شاعری کو نگیٹ کیا اور پھر انہوں نے علامہ اقبال کو نگیٹ کر دیا کہ علامہ اقبال کی شاعری تو انہی علامہ کے جملوں سے میں نے ریبٹ کر دی, پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. علامہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کانٹیکسٹ میں یہ بات 100% ٹھیک ہے. اٹ از اے کانٹیکسٹ, کانٹیکسٹ کو دیکھیں. اچھا, اب یہ جو سوالات تھے, اعلیٰ شاعری اس کے پیچھے تھی, اعلیٰ شاعری کے ساتھ جو پرابلمز ہیں علامہ صاحب نے بتا دی. اب دوسرا ٹول کیا ہے جو ان سوالوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایڈریس کرتا ہے, وہ ہے ریلیجن. تو علامہ نے کہا ریلیجن in its more advanced forms rises higher than poetry. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ریلیجن تو بہت آگے نکل جاتا ہے پوئٹری سے. It moves from individual to society. مذہب کا جو علم ہے اور مذہب سے برآمد ہونے والا جو علم ہے وہ انڈیویجولسٹک نہیں رہتا, وہ تو کمیونٹی اور نیشنز, اور جیسے اسلام ہے دیکھیں پوری امہ, وہ تو ان کو افیکٹ کرتا ہے جا کے. It moves from individual to society. And in its attitude towards the ultimate reality, it is opposed to the limitations of man. تو الٹیمیٹ ریالٹی, وہ جو حقیقت ہے, حقیقت کو ڈسکور کرنے نکلے تھے نا, یہ جو سوال ہیں چار, یہ کیا ہے؟ ریالٹی کو ڈسکور کرنے نکلے ہیں. اور الٹیمیٹ ریالٹی اصل میں تو خدا کی ذات ہے نا, اس کو ریالٹی ود دی کیپٹل آر. تو کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹ ریالٹی کو ڈسکور کرنے کے لیے مذہب کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ مذہب انسانی لمیٹیشن کو نہیں مانتا. انسان کی لمیٹیشن ہے, میری سینسز کی لمیٹیشن ہے, میری عقل کی لمیٹیشن ہے, لیکن مذہب کہتا ہے میں تمہاری لمیٹیشن کو ٹرانسینڈ کروا کے تمہیں الٹیمیٹ ریالٹی تک لے کے جاؤں گا. مذہب اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے, اس پاتھ کی نشاندہی کرتا ہے جو انسان کی لمیٹیشنز کو نہیں مانتا, اور کہتے ہیں ان لمیٹیشنز کو بائی پاس کر کے تمہیں خدا تک لے کے جاؤں گا میں. تو علامہ کہہ رہے ہیں ان اٹس ایٹیٹیوڈ, یعنی مذہب کا ایٹیٹیوڈ, in its attitude towards the ultimate reality, it is opposed to the limitations of man. It enlarges his claims and holds out the prospect of nothing less than a direct vision of reality. Reality with a capital R. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مذہب انسان کو وہ راستہ دکھاتا ہے کہ تمہاری کمیاں ہیں, تمہاری سینس پرسیپشن لمیٹڈ, تمہاری عقل لمیٹڈ, میں تمہیں عقل سے بیونڈ لے کے جاؤں گا. اور مذہب کے دعوے کیا ہیں؟ مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہیں ریالٹی تک صرف باتوں تک نہیں لے کے جاؤں گا, میں ڈائریکٹ ویژن آف ریالٹی تک لے کے جاؤں گا تمہیں. یعنی ہائر پوئٹری آپ کو کوئی اچھی آمد ہوئی, کوئی گتھی سلجھ گئی, لیکن وہ ہائر پوئٹری کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. مذہب کہتا ہے میں تمہیں ایسا رستہ دوں گا کہ الٹیمیٹلی تمہیں ڈائریکٹ ویژن آف ریالٹی, دیر از اے پراسپیکٹ, پوٹینشل ہے تمہارے اندر. اگر تم میرے راستے پہ آؤ تو ایک پوٹینشل ہے کہ میں تمہیں ڈیوائن ریالٹی تک لے جاؤں گا. اچھا, علامہ اقبال جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یار مذہب کا تو یہ دعویٰ ہے, مذہب کا یہ کلیم ہے کہ وہ انسانوں کی لمیٹیشن سے بیونڈ ان کو لے کے جانا چاہتا ہے. اس دنیا میں انسان قید ہے, اس کی لمیٹیشن ہے, مگر مذہب اس لمیٹیشن کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا. تو علامہ ایک سوال یہاں پہ قائم کرتے ہیں فوری طور پہ, از اٹ دین پاسبل ٹو اپلائی دا پیورلی ریشنل میتھڈ آف فلاسفی ٹو ریلیجن؟ ایک آئیڈیالوجی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں تمہیں خدا کی بارگاہ میں حاضری دے دوں گی, ایک آئیڈیالوجی, ایک راستہ.
तुम्हें रैशनैलिटी से बियॉन्ड ले जाऊंगी, तुम्हें सेंसेस से बियॉन्ड ले जाऊंगी। तो अलामा कह रहे हैं जिस आइडियोलॉजी का दावा यह हो, क्या उसी के ऊपर रैशनैलिटी को जज बिठाया जा सकता है? यानी अगर हम इसको बहुत ही सादा लफ्जों में कहें कि मजहब कह रहा है मैं तुम्हें गैब के खजाने दिखा दूंगा, तो अकल कह रही है गैब में है ही कुछ नहीं। जो चीज गैब को निगेट कर रही है, क्या वो गैब पर जज बन सकती है? तो यहां पर अलामा ने एक थोड़ा सा कंकर फेंक दिया है, और जो दाता साहब ने भी कश्फुल माजूब में हमें मार्फत के चैप्टर पे सिखाया था कि भी अकल की लिमिटेशंस है। और अलामा इकबाल उन्हीं औलिया अल्लाह के ही वारिस हैं इल्म के, ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे वो, लेकिन एक उन्होंने एक कंकर फेंक दिया है कि यार जिनका क्लेम है कि हम बियॉन्ड रीजन हैं, बियॉन्ड सेंसेस हैं, हम तो तुम्हें वहां लेके जाएंगे, तो फिर एक लिमिटेड चीज उस इन्फिनिटी को कैसे कैप्चर करेगी? क्या ये बात बनती है? लॉजिकली स्पीकिंग, मंतक के लेवल पर यह बात बनती है? Is it then possible to apply the purely rational method of philosophy to religion? अच्छा, अब क्योंकि अलामा ने फिर, अगर हम इसको आराम आराम से, ज्यादा स्ट्रगल भी ना करें, आराम से, अलामा ने 4 सवाल कायम किए और कहा कि आला शायरी और मजहब और फलसफा इन्हीं सवालों के एड्रेस करने में लगे हुए। तो अलामा ने कहा कि आला शायरी इंडिविजुअल होती है, वेग होती है, उससे जो नॉलेज मिलता है, और इनडेफिनेट होती है। लेकिन मजहब एक ऐसा नॉलेज का पाथ है जो कि इंसानी लिमिटेशन से बियॉन्ड निकल के डायरेक्ट विजन ऑफ रियलिटी की बात करता है। अब ये जो सवाल अलामा ने कायम किए, अब अलामा ये बताएंगे कि फिलॉसफी क्या करती है इन सवालों के साथ। तो अलामा इकबाल कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी इज वन ऑफ फ्री इंक्वायरी। तो फलसफे की जो स्पिरिट है वो है फ्री इंक्वायरी। मैं चीजों को फाइनल, भाई मेरे लिए कोई चीज सेक्रेड नहीं है, मैं तो हर चीज को जज करूंगी। भाई तुम कह रहे हो कि जी अल्लाह एक है, क्यों, मुझे बताओ। फ्री इंक्वायरी। एक मजहबी आदमी कहेगा कि जी अंबिया ने ये कहा, वो कहे मैं तो नाउजुबिल्लाह अंबिया को तो मेरा मानने का वो है ही नहीं मकसद, तो मुझे लॉजिकली बताओ। तो फ्री इंक्वायरी, कोई सेक्रेट चीज नहीं है, नथिंग इज सेक्रेट। फिलॉसफी के लेंस में नथिंग इज सेक्रेट। तो अलामा साहब कह रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी इज वन ऑफ फ्री इंक्वायरी। इट सस्पेक्ट्स ऑल अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी है खुदा की, अंबिया की, वो सस्पेक्ट करती है, या मजहबी तबके की, या उलमा की, हर तरह की अथॉरिटी को सस्पेक्ट करती है, शक की निगाह से देखती है। इट्स फंक्शन इज टू ट्रेस द अनक्रिटिकल अजम्पशंस ऑफ ह्यूमन थॉट टू देयर हाइडिंग प्लेसेस। तो फिलॉसफी क्या क्या कर रही है? लोग ईमान लेके आए हुए हैं, मगर जो ईमान लेके आए हुए हैं वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करके ईमान नहीं लाए, वो तो अनक्रिटिकली मोमिन है ना सारे। मेरा अब्बा भी मुसलमान सी, मैं भी मुसलमान। तो फलसफा कहता है कि नहीं, ये क्या बात हुई? ये जो अनक्रिटिकल अजम्पशंस हैं, मैं ये जहां पे ये अजम्पशंस आ रही हैं, मैं इनके रूट्स तक पहुंचूंगी और वहां जाके देखूंगी। फिर देखें, द स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी इज वन ऑफ फ्री इंक्वायरी। इट सस्पेक्ट्स ऑल अथॉरिटी। इट्स फंक्शन इज टू ट्रेस द अनक्रिटिकल assumptions of human thought to their hiding places. And in this pursuit, it may finally end in denial or a frank admission of the incapacity of pure reason to reach the ultimate reality. तो अलामा साहब कह रहे हैं कि फलसफा, फिलॉसफी, जब वो चीजों को इवैल्यूएट करने के सफर पे निकलती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? या तो वो डिनाइल में चले जाते हैं कि भाई हमने सफर किया, हमें तो खुदा नहीं मिला, तो इसीलिए नाउजुबिल्लाह खुदा नहीं है। या तो वो डिनाइल में जाएगी, या एक एडमिशन करेगी, फ्रैंक एडमिशन, कि मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि खुदा को पा जाऊं। आई लैक कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन।
تو فلسفے کی جو ایکسرسائز ہے فلسفی کی، جس کا ایک بڑا ٹول ریشنالٹی عقل اور دماغ کی عقل کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، یہ جو دماغی عقل ہے جس کو خرد کہتے ہیں، ریشنالٹی کہتے ہیں، ریزن کہتے ہیں، یہ جب اپنے سفر پہ گزرتی ہے تو الٹیمیٹلی اگر تو یہ تعصب والی نہیں ہے، اگر یہ فیئر ہے، نیوٹرل ہے، تو یا تو یہ ڈینائل میں جائے گی اور یا یہ ایڈمٹ کرے گی کہ میری کیپیسٹی سے بڑا مسئلہ ہے، میری کیپیسٹی نہیں ہے. اور اگر یہ نیوٹرل اور بائسڈ ہو تو یہ کہے گی کہ ڈینائل ہی ہے. اگر نیوٹرل ہو تو کہے گی میری کیپیسٹی نہیں ہے، یہ مسئلہ میرے سے بڑا ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، the spirit of philosophy is one of free inquiry. It suspects all authority. Its function is to trace the uncritical assumptions of human thought to their hiding places. And in this pursuit, it may finally end in denial or a frank admission of the incapacity of pure reason to reach the ultimate reality. کہ بھئی ultimate reality کو میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ کانٹ کے اوپر تھوڑی سی بات ہم کریں گے. بہت بڑے جرمن فلاسفر تھے ایمانوئل کانٹ، تو ایک اس کی بھی یہاں پہ علامہ اقبال اس کو بھی امپلیسٹلی ریفر کر رہے ہیں. اس نے یہ بات کہی تھی پیور ریزن کے مسئلے کے ہیں. اچھا، اب علامہ اقبال نے ایک انیشل سے 3 ہمیں نقطے بتا دیے: اعلیٰ شاعری، مذہب اور فلسفہ. اب فلسفے کی جب بات کی اب دوبارہ مذہب کی طرف واپس آ رہے ہیں کہ مذہب کیسے سوچتا ہے. The essence of religion on the other hand is faith, and faith, like the bird, sees its trackless way unattended by intellect. کہہ رہے ہیں مذہب کا جو ایسنس ہے وہ فیتھ ہے، ایمان. وہ ایویلویشن نہیں ہے اصل میں، پہلے فیتھ ہے، ایمان. اور وہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے. پرندے کے پاس انورٹڈ کاماز میں انٹلیکٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فلائنگ روٹ نہیں ہے ایئر کرافٹس والا، مگر وہ اپنی منزل پر روز پہنچتا ہے، اپنے گھونسلے پہ روز پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ٹریکلیس وے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی پرندہ میل ہا میل چلے اڑے، وہ شام کو اپنے ہی گھونسلے میں آتا ہے. اس کے اندر ایک ایبلٹی ہے، انٹلیکٹ اور عقل تو نہیں ہے بظاہر. تو کہہ رہے ہیں کیا ہے اس کے پاس بھی فیتھ لائک ایک کمپوننٹ ہے. تو کہہ رہے ہیں ریلیجن on the other hand is faith. Faith like the bird who sees its trackless way unattended by intellect, which in the words of the great mystic poet of Islam, یعنی اب کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکٹ کیا ہے. انٹلیکٹ کو تھوڑا سا کریٹیسائز، ہلکا سا، ابھی انٹلیکٹ کو انہوں نے بتانا ہے لیکن ویسے مذاق کے طور پہ کہہ لیں ہلکا سا، کہ انٹلیکٹ کی کیا اوقات ہے. ایک گریٹ مسٹک پوئٹ نے یہ کہا ہے، اٹ اونلی waylays the living heart of man. waylays کا مطلب ہے یہاں پر obstruction کریٹ کرنا. ویسے وہ ایک جیسے محاورہ ہوتا ہے نا، گھات لگانا اور اٹیک کر دینا. تو ایک مسٹک پوئٹ کہہ رہے ہیں انٹلیکٹ کی اوقات تو یہ ہے کہ ایک انسان جس کا لیونگ ہارٹ ہے، جس کا قلب چل رہا ہے، قلب جس کا چل رہا ہے، عقل اس کو کرپٹ کرتی ہے. It only waylays the living heart of man and robs it of the invisible wealth of life that lies within. تو اس پوری بات کو اگر ہم اردو کے اندر 3 فقروں میں کہیں تو علامہ نے کہا کہ فلسفہ تو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو اینڈ پہ ڈینائی کرے گا یا پھر یہ ایڈمٹ کرے گا کہ میری کیپیسٹی سے بڑی پرابلم ہے. مذہب فیتھ پر چلتا ہے. فیتھ بالکل اس پرندے کی طرح ہے جو روز اپنے ٹریکلیس، اس کے پاس کوئی فلائٹ شیڈیول نہیں ہے، کوئی اس کے پاس فلائنگ پاتھ نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی منزل پر روز پہنچتا ہے. اور
اس کے پاس کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے. اور انٹلیکٹ کے بارے میں ہمارے ایک صوفی نے یہ کہا ہے کہ انٹلیکٹ زندہ دل کو کنٹامینیٹ ہی کرتی ہے اور راب کرتی ہے, اس سے چرا لیتی ہے اس کے اندر جو انویزیبل ویلتھ ہوتی ہے. قلب سے چرا, عقل کیا کرتی ہے؟ عقل دل کو کنٹامینیٹ کر کے اس کے انویزیبل خزانے کو چراتی ہے. تو اب علامہ اقبال نے جاتے جاتے, ہاں دماغی عقل آف کورس, جو ہارٹ کا نالج ہے, ہارٹ سے اس کو تو ڈیفینڈ کرنے نکلے ہیں نا علامہ صاحب, آگے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے انہوں نے. تو دماغی عقل کو ایک انہوں نے ہلکی سی چپت یہاں پہ رسید کی کہ یار فلسفہ اتراتا تو بہت ہے, لیکن ریلیجن والے لوگ بھی, ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور دیکھیں آپ اس کائنات کے اندر ایک موڈ آف کانشسنس پرندوں کے پاس بھی ہے, وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, جیسے ایک صوفی نے اشارتاً بات کی. لیکن اب کیونکہ علامہ نے عقل کو سکھانا بھی تو ہے نا, عقل تو بالکل, عقل بھی تو خدا کی ہی کریشن ہے نا, بالکل وہ فارغ تو وہ بھی نہیں ہے. تو اب علامہ ایک اور بات کر رہے ہیں, yet it cannot be denied that faith is more than mere feeling. لیکن علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اس بات کا بھی ڈینائل تو نہیں ہو سکتا کہ مذہب صرف فیتھ ہے یا فیلنگ ہے. ایمان فیلنگ ہے نا اصل میں, ایمان فیتھ احساس کا نام ہے نا. میں اللہ کو محسوس کر رہا ہوں فیلنگ کے لیول پہ, تو میں ایمان لے آتا ہوں. یہ فیلنگ کی بات ہے نا, فیلنگ. تو علامہ کہہ رہے ہیں لیکن یار یہ بات بھی تو اتنی فیئر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مذہب صرف فیلنگز ہوتی ہیں. نہیں, مذہب میں عقل بھی ہوتی ہے, ریشنالٹی بھی ہوتی ہے. It cannot be denied that faith is more than mere feeling. ایمان احساسات سے بڑھ کر ہے. It has something like a cognitive content. Cognitive content, mental جو concepts ہم بناتے ہیں, cognition جو ہم concepts بناتے ہیں, conceptualization کرتے ہیں, اس کو cognition کہتے ہیں نا. تو علامہ کہہ رہے ہیں مذہب کے اندر cognitive content بھی تو ہے, جو mental concepts والا content بھی تو ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے صرف feelings ہی ہوتی ہیں, وہ بھی ہوتی ہیں. And the existence of rival parties. اور مسلمانوں میں اور ویسے بھی آپ دیکھیں مذہب کے اندر دو رائیول پارٹیز رہی ہیں ہمیشہ سے, اسکالسٹکس اینڈ مسٹکس. اسکالسٹکس علوم ظاہریہ کے جو اسکالرس تھے, ابھی کے لیے میں اس کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں, ویسے ہم ان کو متکلمین کہہ سکتے ہیں. مسٹکس صوفیاء, روحانی لوگ, روحانی علوم کے جو ورثاء تھے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مذہب میں آف کورس فیتھ پرائم بات ہے, اور مذہب میں آف کورس برڈ کی طرح ٹریکلس وے وہ بھی ہوتا ہے اور وہ بڑی بات ہے. مگر ہم یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مذہب میں فیلنگ کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہے, مینٹل کانسیپٹس بھی ہیں, کانسٹرکٹس بھی ہیں. اور مذہبی طبقے میں ہمیشہ دو رائیول پارٹیز رہی ہیں, اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے, کرسچینٹی میں بھی ایسا ہی ہے, دیگر مذاہب میں بھی ایسا ہی ہے. اسکالسٹکس اینڈ مسٹکس, متکلمین اور صوفیاء دونوں ہوتے ہیں. It has something like a cognitive content, and the existence of rival parties, scholastics and mystics in the history of religion shows that idea is a vital element in religion. اب آئیڈیا یا تصورات یا کانسیپٹس, علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ہم جب مذہبی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو مذہب صرف فیلنگ کا نام نہیں ہے, بلکہ مذہب کے اندر تھیریز بھی تھیں, آئیڈیالوجیز بھی تھیں, مینٹل کانسیپٹس بھی تھے, اور اسکالسٹکس کا ہونا, فلاسفہ کا ہونا, وہ یہی تو ہمیں بتا رہے ہیں. امام غزالی کا جو پروجیکٹ تھا, ویسے تو وہ صوفی تھے الٹیمیٹلی, لیکن جو انہوں نے احیاء علوم الدین میں کیا اس میں ریشنلی چیزوں کو ڈیفینڈ کیا, پریزنٹ کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی کو دیکھیں, حجت اللہ البالغہ کے اندر یہی کام کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. یہ جو اسکالرز ہیں, اسلام کا سیاسی نظریہ, اسلام کا
اقتصادی نظریہ، الماوردی سیاست کے اوپر بات کر رہے ہیں، فلسفے، میٹا فزکس، ہر لیول کے اوپر کانسیپٹس، کنسیپچول کام بھی ہوا ہے، بہت رچ لیگسی ہے. یعنی جب ہم مطلب یہ پھر ایک وہ ہم ڈیٹور کر لیں گے، مگر وقتی طور پہ یہ جو گروپس تھے جن کو داتا صاحب بھی جن کا تذکرہ کرتے ہیں، معتزلائٹس، اشارائٹس، جبریہ، قدریہ، یہ سارے گروپس کون تھے؟ اسکالسٹکس تھے. یہ اپنی تھیریز کو قرآن اور حدیث میں سے نکالتے تھے اور بیان کرتے تھے. تو دین کے اندر، ہسٹری آف ریلیجن کے اندر مسٹکس بھی ہیں اور اسکالسٹکس بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے جان نہیں چھوٹنے والی. ہاں، عقل کا درجہ دوسرا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقل کا یوز یا اس کا درجہ سیکنڈری ہو سکتا ہے، مگر جان نہیں چھوٹنے والی اس سے، اور اس کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے. It cannot be denied that faith is more than mere feeling. It has something like a cognitive content. And the existence of rival parties, scholastics and mystics in the history of religion shows that idea is a vital element in religion. Ideas, concepts, theories. یہ بھی میں پیرافریز کر رہا ہوں، سمپل کر رہا ہوں جان کے. آئیڈیا کے ٹیکنیکل مطلب بھی ہیں، مگر ابھی کے لیے یہ میرا خیال ہے ہمیں کام دے گا. اور اس آرگومنٹ کو علامہ کلمنیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپارٹ فرام دس ریلیجن آن اٹس ڈاکٹرنل سائڈ، ریلیجن کے ڈاکٹرنز ہوتے ہیں نا، عقائد، بلیفس، جو ہمارے بلیفس ہوتے ہیں وہ بھی ہم ریشنلی پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں نا. سچ بولو کیونکہ اس کے یہ فائدے ہیں، اللہ کو ایک مانو کیونکہ یہ ہوگا. یہ آپ کے ڈاکٹرنز ہیں، پرنسپلز، عقائد، بلیفس. Apart from this, religion on its doctrinal side, as defined by Professor Whitehead, religion is a system of general truths which have the effect of transforming character when they are sincerely held and vividly apprehended. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مذہب کے عقائد کی بات کرتے ہیں، بلیفز کی بات کرتے ہیں، تو بلیفز کو لینگویج میں پریزنٹ کریں گے، بلیفز کو عقلی طور پہ، آئیڈیاز کے لیول پر، کانسیپٹس کے لیول پر پریزنٹ کریں گے. تو پروفیسر وائٹ ہیڈ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پروفیسر ہیں علامہ کے دور کے، جن کو علامہ کوٹ کرتے ہیں، کہ مذہب ایک سسٹم ہے جنرل ٹروتھس کا، اور یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ ہیز دی ایفیکٹ آف ٹرانسفارمنگ کیریکٹر، یہ کردار بدل دیتا ہے. تو جب آپ نے کسی کا کردار بدلنا ہے تو آف کورس پھر اس کو عقل کی بھی ضرورت ہوگی. آپ عقلی طور پہ بھی انگیج کریں گے اس سے، لینگویج کے لیول پر، عقل کے لیول پر، سینسز کے ہر لیول پر اسے انگیج کریں گے. صرف باطنی لیول پہ انگیج تو نہیں کر سکتے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مذہب جب ہم عقائد کی روح سے اس کی اگر ڈیفینیشن کریں، it is a system of general truths which have the effect of transforming character when they are sincerely held and vividly apprehended. تو مذہب کے عقائد کو جب ہم ہولڈ کر لیتے ہیں steadfastly اور پرسیو کر لیتے ہیں vividly، apprehend کر لیتے ہیں، وہ مذہب کے عقائد ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں. اور وہ گرفت میں آتے ہی تب ہیں جب عقلی طور پہ بھی ہم انہیں سمجھتے ہیں. تو جب عقلی طور پر وہ ہمارے گرفت میں آ جائیں تو لوگوں کے کردار بدلتے ہیں، کردار سازی ہوتی ہے، کیریکٹر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اب اگر تین فکرے ہم دیکھ کے، اگر یہ زیادہ ثقیل یا کمپلیکیٹڈ نہ ہو جائے، تو ہم آج کی اس سیشن کو کلمنیٹ کریں گے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، ناؤ since the transformation and guidance of man's inner and outer life is the essential aim of religion. مذہب کے دو بنیادی ایمز ہیں. وہ صرف آپ کا ایکسٹرنل ٹرانسفارم نہیں کرنا چاہتا، مذہب انٹرنل بھی ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے. انر لائف اور آؤٹر لائف دونوں کو افیکٹ کرتا ہے، ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے آپ کو. Since the transformation and guidance of man's inner and outer life is the essential aim of religion.
it is obvious that general truths which it embodies must not remain unsettled. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مذہب کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طریقے سے انسانوں کو چینج کرے، ٹرانسفارم کرے، اور وہ جو حقائق بیان کر رہا ہے، جو سچ بیان کر رہا ہے مذہب، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقائق جو ہیں وہ انسیٹلڈ نہ رہے، ان میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، ان میں کوئی شک نہ رہے. مذہب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کو چینج کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنی تھیریز، اپنی آئیڈیالوجیز ایڈوانس کر رہا ہے. اگر اس کی تھیریز میں شک آ جائے، اگر اس کی تھیریز، اس کے آئیڈیاز، اس کے پرنسپلز انسیٹلڈ ہوں، تو پھر کون لوگ ان کو مانے گا؟ تو مذہب کی اپنی بھی ایک ضرورت ہے کہ عقلی طور پر چیزوں کو شک سے دور کیا جائے. مذہب کی بنیاد انسیٹلڈ نہ ہو بلکہ سیٹلڈ ہو، شکوک سے بالا تر، بیونڈ سکیپٹسزم. تو عقل کو نگیٹ تو نہیں کر سکتے. پھر بھی یہاں پہ بھی بریکٹ میں علامہ صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم آج کی کانورزیشن کو، یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، ہم اگر آج ریکیپ کریں، اور ابھی تک علامہ صاحب نے، یہ پہلا خطبہ ہے علامہ صاحب کا، علامہ صاحب نے 4 سوال ہمارے سامنے قائم کیے. 4 سوالات کائنات کے وجود کے حوالے سے، کائنات میں انسان کا رول ہے اس کے حوالے سے. اور علامہ صاحب نے کہا کہ 3 طبقے ہیں جو ان سوالوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش میں ہیں: اعلیٰ شاعر، فلاسفہ اور مذہب کے ماننے والے پیروکار. اعلیٰ شاعری میں ایک پرابلم ہے کہ نالج ویگ ہوتا ہے، انڈیفینٹ ہوتا ہے اور انڈیویجولسٹک ہوتا ہے، پوئٹک انسپریشن سے جو نالج ملتا ہے. مذہب آن دی ادر ہینڈ وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ انسان کی لمیٹیشنز کو بائی پاس کروائے گا انسان کو، اور اس کو حقیقت تک لے کے جائے گا. ہماری لمیٹیشنز ہیں سینس پرسیپشن کی، آبزرویشن کی، ریشنالٹی کی. مذہب کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں ان لمیٹیشنز کو بائی پاس، ٹرانسینڈ کرواتے ہوئے تو میں ریالٹی کے سامنے خدا کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. یہ میرا مقصد اور یہ میرا وعدہ ہے، تم میرے راستے پہ چلو. فلسفہ دوسرے لیول پر وہ کہتا ہے کہ جی میں چیزوں کو انکریٹیکلی میں نہیں مانوں گا، میں کوئی اتھارٹی نہیں مانتا. اور فلسفہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ چیزوں کو یا تو ڈینائی کرے گا، اور اگر نیوٹرل ہو تو وہ یہ کہے گا کہ میری کیپیسٹی نہیں ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. مذہب کیا کرتا ہے آن دی ادر ہینڈ؟ علامہ نے کہا دیکھیں مذہب تو ایک برڈ کی طرح، جیسے وہ ٹریک لیس وے اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتا ہے، تو مذہب تو ایسے پہنچا دے گا آپ کو. لیکن ہم انٹلیکٹ کو یا انٹلیکٹ کے یوسیج کو ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ مذہب کے اندر کوگنیشن بھی ہے، مینٹل کنسٹرکشن، مینٹل کانسیپٹس بھی ہیں، تھیریز بھی ہیں. اور ہر مذہب کی تاریخ میں آپ کو اسکالسٹکس اور مسٹکس نظر آتے ہیں، روحانی لوگ اور متکلمین نظر آتے ہیں. اور مذہب کی جو عقائد کی سائیڈ ہے، بلیفز کی جو سائیڈ ہے، وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ لوگوں کی ٹرانسفارمیشن چاہ رہی ہے. اور عقائد ٹرانسفارمیشن چاہ رہے ہیں، انٹرنل لائف کو بھی اور ایکسٹرنل لائف کو، دونوں کو وہ ٹرانسفارم کرنا چاہ رہے ہیں، بلیفز. لیکن مذہب کی ایک ضرورت ہے کہ یہ بلیفز انسیٹلڈ نہ رہیں، عقل کے لیول پر بھی ان کو پروو ہونا چاہیے. مذہب کے عقائد اگر باطنی حکمت دے رہے ہیں، باطن کے لیول پر اطمینان دے رہے ہیں، تو ظاہر کے لیول پر بھی انسیٹل نہیں رہ سکتے. عقل کے لیول پر بھی توحید اور خدا کے ساتھ ان کا تعلق واضح ہونا چاہیے اور ان کو پروو ہونا چاہیے. تو یہ ابھی انیشل سی کانورزیشن ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس، علامہ اقبال الٹیمیٹلی ریلیجن کو ڈیفینڈ کریں گے یہاں پہ، لیکن ابھی وہ مذہبی طبقے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار مذہبی طبقے کو بھی عقل سے دور نہیں ہونا چاہیے، ریشنالٹی سے دور نہیں ہونا چاہیے، عقل کی بھی ایک جگہ ہے. ابھی وہ اس کو ڈیولپ کریں گے. پہلے اگر کوئی کویسچنز ہیں، کوئی کامنٹس ہیں
تو ضرور آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. اور آئی ایم سوری، میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ٹیکسٹ کیونکہ ایک بڑے آدمی کا ہے تو یہ ٹیکسٹ بہت بڑا ہے، اور کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ علم حاصل کریں، اگر جینوئن ایک کریوسٹی ہے، تو کوئی کوئک فکس نہیں ہے، کوئی شارٹ ٹیٹوریل نہیں ہے. اکثر لوگ ایٹ ٹائمز میسج کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے فلانی کتاب پڑھنے کا، تو ہم کیا کریں. تو بڑے نالج کو ایکوائر کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جیسے اپنے درجے کے اوپر اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا چاہتا ہے تو لوگوں کی سال ہر سال کی محنت ہے. ایک رمضان لگانے سے قرآن نہیں آتا سمجھ، لوگوں کی لائف کا پارٹ ہوتا ہے قرآن، تو وہ سمجھ آتا ہے. تو جتنی زندگی ہم نے اپنی اکنامکس پڑھی، مینجمنٹ پڑھی، پبلک پالیسی پڑھی، آرٹ پڑھی، فلاسفی پڑھی، ہم نے اس کا فریکشن بھی مذہب کو نہیں دیا یا ان ٹیکس کو نہیں دیا. تو یہ بھی تقاضا کر رہے ہیں نا، مطلب اگر ہم فیئر بات کریں، اگر ہم واقعی ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں جتنا ٹائم ہم نے اپنی پروفیشنل فیلڈز میں علمی طور پہ دیا تھا، کم از کم اس کا 50% ہی دے دیں، تو پھر ہم ایویلویٹ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے کہ یہ بکواس ہے یا یہ اصل میں ان کے پاس کوئی پرلز آف وزڈم ہے یا نہیں ہے. تو کوئک فکس کوئی نہیں ہے، جلدی بھی ہمیں کوئی نہیں ہے. ہم آرام سے، ہمارا تو داتا صاحب کی ریڈنگ کے بعد ایک پیس بنا ہوا ہے، ہم تو سال سال بھی ایک کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں. تو کبھی ایک پیرا پڑھیں گے، کبھی 2 پڑھ لیں گے، کبھی پیج پڑھ لیں گے، نہیں بھی پڑھیں گے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بٹ یہ مشکل ضرور ہے، یہ میرے لیے ذاتی طور پہ بھی مشکل ٹیکسٹ ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مل جل کے کہ علامہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی کمپریہنشن ہمیں ہو اور ہم صحیح بات آگے بتا سکیں. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے درجات کو بلند کرے، اور ان کی جو یہ خدمت ہے دین کے ڈیفنس کے لیے جو انہوں نے سر انجام دی، اس کا اعلیٰ اجر ان کو دے. اگر کوئی کویشچن اور کامنٹس ہیں کائنڈلی تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی فیڈ بیک ہے، اگر زیادہ بورنگ بھی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. اوکے، کوئی کویشچنز ایسا نہیں ہے تو چلیں ہم آج کی کانورزیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویک میں ٹیوزڈے کو، یا ٹیوزڈے وینسڈے 2 دن ہم یہ سیشنز کیا کریں گے، اور جو بھی ان سیشنز کو جوائن کرنا چاہے وہ دے آر مور دین ویلکم. ایک بس میرا پری ریکوزٹ ہوگا کہ یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہوگی اور آپ دیکھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علامہ صاحب کے درجات کو بلند کرے. تھینکس اے لاٹ جی.